ریاست پاکستان نہ صرف سال ہر سال سے جبری طور پر گمشدہ افراد کو بازیاب کروانے میں ناکام ہے، بلکہ ان کے لواحقین کی قانونی اور مالی مدد کے سلسلے میں عدالتی احکامات کو بھی پس پش ڈال رہی ہے، جس کے باعث اپنے پیاروں کے منتظر خاندان دوہری مشکلات کا شکار ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ریاست گمشدہ افراد کو واپس نہیں لا سکتی تو کم سے کم ان کے پیچھے رہ جانے والے خاندانوں کی قانونی اور مالی مشکلات کا ازالہ ضرور کر سکتی ہے۔ سن 2016 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس کے مطابق گمشدہ شخص کے گھر والوں کی کفالت کی ذمہ داری ریاست پر عائد ہوتی ہے، لیکن اس پر انجان وجوہات کی بنا پر اب تک عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے، جس کے باعث مسنگ پرسنز کے اہل خانہ کی زندگیاں مزید اجیرن ہو چکی ہیں۔ لاپتہ افراد کے لواحقین اپنے پیاروں کے جبری طور پر گمشدہ ہونے کا غم تو ہر لمحہ محسوس کرتے ہیں، لیکن گھر کا ایک فرد بھی اس طرح لاپتہ ہو تو پیچھے رہ جانے والے کئی قانونی پیچیدگیوں اور مالی مشکلات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک طرف ایک بیوی اپنے شادی شدہ ہونے یا بیوہ ہونے کا سوال کرتی ہے تو دوسری طرف ایک بیٹی کو اس ملک میں اپنی شناخت کے لیے 2 سال عدالتوں کے دھکے کھا کر حق حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی سمی بلوچ کے مطابق جب انہیں اپنا شناختی کارڈ بنوانا تھا اس وقت ان سے ان کے والد کا شناختی کارڈ بھی مانگا گیا، لیکن وہ چونکہ اپنی مدت پوری کر چکا تھا اس لیے نادرہ نے ان سے ان کے والد کے نئے کارڈ کا مطالبہ کیا۔ سمی بلوچ نے کہا کہ میرے والد لاپتہ ہیں، میں ان کا نیا شناختی کارڈ کہاں سے لاؤں؟ یا پھر مجھے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کروانے کا کہا گیا، لیکن میں اپنے زندہ والد کو مردہ کیسے تسلیم کر لیتی؟ سمی بلوچ بتاتی ہیں کہ انہیں 2 سال عدالت کے چکر کاٹنے پڑے، جہاں سے انہوں نے خصوصی حکم جاری کروایا جس کے بعد جا کر ان کا اپنا شناختی کارڈ بنا۔ سمی بلوچ جیسے سینکڑوں خاندان ایسے ہیں جنہیں ایک طرف اپنے والد، بیٹے یا بھائی کی جدائی کا غم ہے تو دوسری طرف ان کے گمشدہ ہو جانے سے روزگار یا تنخواہ کی بندش جیسے مسائل سے بھی نبرد آزما ہونا پڑ رہا ہے۔ پاکستان میں جبری طور پر گمشدہ افراد کی بازیابی اور انکوائری کے لیے مارچ سن 2021 میں بنائے گئے وفاقی کمیشن کے اگست 2021 تک کے اعداد و شمار کے مطابق 8122 جبری گمشدگی کے کیسز موصول ہوئے، جن میں سے 5853 کیسز اب تک نمٹائے جا چکے ہیں۔ اس وقت بھی 2269 کے لگ بھگ کیسز کمیشن میں موجود ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے بلوچستان چیپٹر کے سربراہ حبیب طاہر سمجھتے ہیں کہ اب جبری گمشدگی کے کیسز کم تعداد میں رپورٹ ہو رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ لوگوں میں خوف ہے۔ حبیب طاہر کہتے ہیں کہ ہمارا اور سول سوسائٹی کا بڑے لمبے عرصے سے ایک مطالبہ رہا ہے کہ اس سے متعلق قانون سازی کی جائے، لیکن اب تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ لاپتہ افراد کے لواحقین کی قانونی مشکلات کے بارے میں حکومت کو ادراک تو ہے اور وہ اسے پیچیدہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس ضمن میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ جبری گمشدگی کا شکار افراد کے اہل خانہ اگر کسی قانونی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہر ایک معاملے کے حل کے لیے الگ الگ فورمز موجود ہیں، وہ ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ ان لاپتہ افراد میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اپنی مرضی سے افغانستان چلے گئے یا کسی تنظیم کا حصہ بن کر گھر سے الگ ہو گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ زیادہ تر لوگ واپس آ بھی چکے ہیں، ایک چھوٹا سا سیگمنٹ رہ گیا ہے جن کو ایسے مسائل درپیش ہیں۔ وفاقی وزیر نے اس تاثر کو زائل کرنے کی بھی کوشش کی کہ ان افراد کی گمشدگی سے کسی ادارے کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنہیں پکڑا گیا تھا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران انہیں واپس بھیج دیا گیا تھا۔ اس برس جون میں قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے داخلہ نے انسانی حقوق کی وزارت کی جانب سے تیار کردہ ایک بل منظور کر کے ایوان میں بحث کے لیے بھیجا تو تھا، لیکن کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی ابھی تک اس پر باقاعدہ بحث شروع نہیں ہو سکی۔ 18 اکتوبر کو یہ بل ایک بار پھر وزیر داخلہ ایوان میں لائے تو صحیح، لیکن معاملہ پھر کسی بحث اور نتیجے کے خاموش ہو گیا۔ گزشتہ کئی برسوں سے جبری گمشدگی کا شکار افراد کے لواحقین کے کیسز لڑنے والے وکیل عمر گیلانی کا کہنا ہے کہ اگر ریاست گمشدہ افراد کو واپس نہیں لا سکتی تو کم سے کم ان کے پیچھے رہ جانے والے خاندانوں کی قانونی اور مالی مشکلات کا ازالہ ضرور کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے عمر گیلانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2016 کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ضلع کی سیشن کورٹ کے پاس پہلے سے ہی سیکشن 491 پینل کوڈ کے تحت یہ اختیار موجود ہے کہ وہ گمشدہ شخص کے حوالے سے آرڈر جاری کر سکتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سب سے آسان اور مؤثر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس حد تک بااختیار ہیں کہ وہ جبری گمشدگی کے شکار افراد کی برآمدگی کا حکم بھی دے سکتے ہیں اور ان کے لواحقین کے حقوق سے متعلق حکومت کو احکامات بھی جاری کر سکتے ہیں۔ عمر گیلانی کا کہنا تھا کہ اب تک اس حوالے سے اعلیٰ عدالتوں نے بھی بہت سی باتیں کی ہیں لیکن فیصلے جاری نہیں کیے، سوائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔